بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ اپنی آپ بیتی میں بیان کرتے ہیں، میں ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیوندار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ ملا تو ہم نے اس سے پوچھا، شاید تم ایک غلام ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر پھر کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ کہنے لگا، ہاں، ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے پھر کہا، جب تم اپنے آقا سے بھاگ رہے ہو تو اسی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہوتے اور اس کا کہنا مانتے تو یقیناً تم اس حالت کو نہ پہنچتے۔ تم نہایت برے اور قصوروار غلام لگتے ہو۔ کہنے لگا، بے شک اللہ کی قسم میں ایک گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا تو بہت ہی اچھا ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ قریب تھا کہ غش کھا کر گر جاتا۔ اسے اس قدر روتا دیکھ کر قافلے والوں کا دل پسیج گیا اور اس پر ترس کھانے لگے۔ پھر ایک شخص نے اسے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اے غلام، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا۔ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ وہ کہنے لگا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا آقا کون ہے اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس قدر گریہ و زاری کر رہا ہے۔ بہرحال اسی دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ ایک رات جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو رات کو شدید بارش ہو گئی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ قافلے والوں نے خیمے نصب کیے اور اپنے اپنے خیموں میں ٹھٹھر کر بیٹھ گئے۔ غلام کے پاس نہ تو کوئی خیمہ تھا اور نہ ہی کجاوا۔ مزید یہ کہ اس نے قافلے والوں میں سے کسی سے مدد بھی نہ مانگی اور ساری رات باہر سردی میں پڑا رہا۔ صبح قافلے والے بیدار ہوئے اور روانگی کی تیاری کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ غلام ابھی تک سو رہا تھا۔ ایک شخص نے اسے آوازیں دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے قریب ہو کر اسے جھنجھوڑا تو معلوم پڑا کہ وہ غلام تو فوت ہو چکا ہے۔ فوراً یہ خبر پورے قافلے میں پھیل گئی اور ہر کوئی یہ باتیں کرنے لگا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام فوت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا، اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ دوسرے نے کہا، اس کے معاملے کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام تھا، مگر قافلے میں ایک نیک شخص بھی تھا۔ کہنے لگا، یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی بھی میسر نہیں، تو پھر ہم اس کے غسل کا انتظام کیسے کریں گے؟ بہرحال انہوں نے کسی سے رہنمائی لی تو پتہ چلا کہ پانی یہاں سے کافی دور ہے۔ چنانچہ دو لوگوں کو پانی کی تلاش میں بھیج دیا گیا۔ وہ بھی قافلے والوں کی نظروں سے اوجھل ہی ہوئے تھے کہ انہیں اچانک پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ وہ شخص جو رہنمائی کر رہا تھا وہ پانی کی نہر دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہاں کوئی نہر نہ دیکھی تھی۔ جب وہ لوگ قریب ہوئے تو ان کی حیرت کا سامان نہ رہا، کیونکہ نہر کا پانی گرم تھا، اور اس سردی کے موسم میں یہاں گرم پانی کی نہر کا ملنا کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ وہ پانی لے کر قافلے میں واپس لوٹ آئے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ سب لوگ حیران تھے
اور اب ان کو یقین ہوئے جا رہا تھا کہ یہ غلام کوئی عام شخص نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس غلام کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو سخت پتھریلی زمین انتہائی نرم محسوس ہوئی، اور جوں جوں وہ قبر کھودتے جا رہے تھے ایک عجیب مہک ہر سو پھیلتی جا رہی تھی۔ شرکائے قافلہ پر سناٹا چھا گیا، وہ ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ غلام کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ وہ اچھا تھا یا برا؟ مگر ہم لوگوں نے اسے باہر سردی میں کیوں چھوڑ دیا؟ رعب و گھبراہٹ کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ اسی عالم میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک قبر نہیں تیار ہوتی تب تک ایک خیمہ نصب کر کے اس کی میت کو اس خیمے میں رکھ دیا جائے۔ بس ایک خیمہ نصب کیا گیا اور غلام کی میت کو اس میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ہر کوئی یہ کوشش کرنے لگا کہ اس کو کفن میں دوں گا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہر کوئی باری باری کفن دینے میں حصہ لے گا۔ چنانچہ جب وہ لوگ خیمہ میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فضا خوشبو سے معطر ہے اور غلام کی میت پر کفن بھی پڑا ہوا ہے۔ پہ در پہ اتنے عجائبات کا ظہور دیکھ کر اب تو قافلے والوں کو شرمندگی ہونے لگی کہ ہم نے اسے رات کو تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ مختصر یہ کہ جب انہوں نے جنازہ اٹھایا اور نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی تو ان کو آسمان کی بلندیوں سے بھی تکبیروں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں سننا تھیں کہ تمام قافلے والوں کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آوازیں اس قدر تھیں کہ جیسے بہت بڑا ہجوم ہمارے سروں پر موجود ہے۔ یہ ان کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا کہ یہ غلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے نماز جنازہ کے بعد میت کو اٹھایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میت کو ہم نے نہیں بلکہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق نے تھام رکھا ہے۔ بہرحال وہ میت کو قبر پر لائے اور دفن کر دیا۔ اسی روز یا اگلے دن قافلہ اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ قافلہ واپس لوٹا تو کوفہ کی ایک مسجد میں پڑاؤ کیا، جہاں انہوں نے اس غلام کا حلیہ اور اس کے کفن دفن کی کیفیت بیان کی۔ مسجد میں موجود لوگوں نے اس غلام کا واقعہ سنا تو زاروں قطار رونے لگے اور قافلے والوں سے کہنے لگے، تم جانتے بھی ہو وہ غلام کون تھا؟ قافلے والوں نے نفی میں جواب دیا تو وہ کہنے لگے، ارے انجانو، وہ غلام سید الاولیاء حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ افسوس تم لوگوں نے ان کی قدر نہ کی اور رات بھر باہر سردی میں چھوڑ دیا۔ اب تو قافلے والوں کو سخت پشیمانی ہوئی اور اپنی نادانی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ دوستو، یہ وہی اویس کرنی ہے کہ جن سے مغفرت کی دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو وصیت فرمائی تھی، جس کا ذکر صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں، آپ متقی و زاہد اور بہترین قدوہ تھے، اپنے وقت میں تابعین کے سربراہ تھے۔ آپ کا شمار متقی اولیاء اللہ اور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا تھا۔ اور امام نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم شریف میں آپ کے فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے۔ الغرض آپ کے فضائل و کمالات اور اللہ عز و جل کے ہاں قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا تذکرہ خود سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے تو اس میں کچھ مختلف روایات ملتی ہیں۔ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے وہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی تصنیف بحر الدموع سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم علیہ رحمہ نے المستدرک میں روایت نقل کی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی تھی، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کی شہادت آذربائیجان کی جنگوں میں ہوئی تھی۔ تاہم تمام راویان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندگان میں ہوتا ہے۔ دعا ہے
اللہ کریم ان پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔